ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ مجھے ایک انگریز فیملی کے ساتھ کرائے پر رہنے کا اتفاق ہوا جو ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے باہر جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ گھر پر ہیں تو ہم بچے کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ بچہ مجھ سے کافی مانوس تھا۔ میاں بیوی چلے گئے تو بچہ کھیلتے کھیلتے کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کچن میں گیا تو دیکھا کہ جس گلاس میں بچہ پانی پی رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا اور بچہ ڈر کر اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ میں نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور امی ابو واپس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ گلاس انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے ایسا اس لیے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے، شاید ڈر رہا ہے، اسے کہیں ڈانٹ نہ پڑے۔ میں نے سوچا جب میرا نام آئے گا تو والدین خاموش رہیں گے۔ شام کو میاں بیوی واپس آ گئے اور میں نے بچے کو ان کے سپرد کر دیا۔ اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور نہایت شائستگی سے میرا نام لے کر کہا کہ ہم آپ کو ایک نفیس آدمی سمجھتے ہیں مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے۔ اب آپ ہماری نظروں میں قابل اعتبار نہیں رہے۔ کل جو کچھ ہوا بچے نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے اسے جھوٹ بولنے کا کہا ہے، لہذا ہم آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ برائے مہربانی 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست کر لیں۔ اب آپ اس سارے واقعے پر غور کریں۔ یہ ان لوگوں کا بچہ تھا جو مسلمان نہیں تھے، جبکہ یہ چیزیں اسلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دی تھیں۔ آج غیر مسلم تو ان اخلاقی اوصاف کو اپنا چکے ہیں جبکہ ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ بولی، سنو یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں اسے کھجور دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، سنو اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے ساتھ انتہائی چھوٹی سطح کا جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایسے ہی بچپن کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے نقش بچوں کے ذہنوں پر ثبت ہو جاتے ہیں اور انہی سے ان کا کردار تشکیل پاتا ہے۔ ماں کے لیے بچے کو کسی ضرورت کے لیے بھی جھوٹ بول کر پکارنا صحیح نہیں تو بھلا کسی بڑے کے ساتھ جھوٹی بات کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ گویا ازراہ ہنسی ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ حرام ہے۔ سو جاؤ ورنہ بلّہ آ کر تمہیں کھا جائے گا، باہر گئے تو جن پکڑ لے گا، یہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ہی جھوٹے جملے بچوں کو ڈرانے یا اپنی مرضی کے مطابق کام کروانے کے لیے بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہوئے بھی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے، اور اگر فلاں صاحب ہوں تو انہیں کہہ دینا کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے کسی جگہ دیر سے پہنچنا ہو لیکن فون پر بار بار جھوٹ بول کر یہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بس ہم تو پہنچنے ہی والے ہیں، ہم تو آپ کے قریب ہی ہیں۔ اسی طرح کسی سے سواری ادھار لینے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بس 10 منٹ میں آیا، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ جہاں جانا ہے 1.5 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ ہم بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں اور فون پر دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف سٹی ہوں اس لیے نہیں مل سکتا۔ آج جھوٹ ہماری زندگی میں خون کی طرح سرایت کر گیا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، کبھی مذاق کی خاطر اور کبھی جان بوجھ کر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر۔ بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی خاطر یا دوسروں پر رعب ڈالنے کی خاطر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے کردار و اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اقبال یاد آ گئے،
ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔